بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، بہت جلد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے نیک لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اب آیت کا ترجمہ سنیں، انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس ان کے بعد، کن کے بعد؟ نیک لوگوں کے بعد۔ ہمارے جو اچھے بندے تھے، نیک بندے تھے، صالح بندے تھے اور ہمارے محبوب بندے تھے، جو ہماری خاطر نمازیں پڑھتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے اور اپنی پیشانیاں ہمارے سامنے جھکائے رکھتے تھے، وہ جو ہمارے نیک بندے تھے، ان نیک بندوں کے بعد خلفن، ایسے نالائق پیدا ہوئے۔ نالائق اللہ نے ان کو فرمایا، ایسے نالائق پیدا ہوئے ان نیک بندوں کے بعد۔ وہ کون نالائق ہیں؟ جنہوں نے دو کام کیے ان نالائقوں نے۔ نمبر 1، اضاعوا الصلاۃ، ان نالائق لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو برائے نام پڑھتے، یا مکمل نہیں پڑھتے، یا ادھوری نمازیں پڑھتے، یا نمازوں سے لاپرواہ ہے، یا نمازوں کی اہمیت کا ان کو نہیں پتا، یا نماز کو نعوذ باللہ ایک فالتو اور ضروری کام سمجھتے ہیں، یا نماز سے زیادہ بڑھ کر اپنی ضروریات کو اہمیت دیتے ہیں، یا نماز سے بڑھ کر اپنی مصروفیات کو اہمیت دیتے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نالائق قرار دیا، کہ یہ وہ نالائق ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے لگے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے ایسے بھاگنے لگے کہ نمازیں بھی ضائع ہونے لگی، نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ مثال کے طور پہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے لیکن وہ گھروں میں بیٹھے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اذان ہو گئی، نماز با جماعت تیار ہے، اپنے نرم اور گرم بستروں سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اذان میں کہا بھی گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ان کو اپنے نرم اور گرم بستر زیادہ اچھے لگتے ہیں نماز سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر یہ فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لے گا، تمہاری حالت کو دیکھ لے گا کہ جو تم میری عبادت سے اپنی نفسانی خواہشات کو زیادہ ترجیح دے رہے ہو، تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اپنے کاروبار چل رہے ہیں، اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اپنے کارخانے چل رہے ہیں، ورکروں کو چھٹی نہیں دیتے، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، نمازوں کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ ایسے فیکٹری مالکان، ایسے کارخانے دار اور ایسی ملوں کے مالکان جو نماز کے لیے کھلا ڈلا ٹائم نہیں دیتے، آسانی سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یا جو دوپہر کو کھانے کا ٹائم دیتے اسی میں کہتے ہیں پڑھنی ہے تو پڑھ لو، یعنی نماز کی اہمیت نہیں، کہتے اسی میں آپ نے کھانا بھی کھا لیں، نماز بھی پڑھ لیں، حالانکہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، جمعہ بھی رہ جاتا ہے، نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ ایسے فیکٹری مالکان مجرم ہیں، ایسے کارخانے دار مجرم ہیں، اور ایسے مل مالکان مجرم ہیں جو اپنے ورکروں پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، نماز جمعہ آسانی سے نہیں ادا کرنے دیتے۔ تو یہ بھی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے کہ زیادہ منافع ملے گا اور زیادہ آپ کمائیں گے، اور ہم کیا ضرورت ہے ہم اپنے ورکروں کو چھٹی دیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے۔ انہوں نے ان کو اپنا غلام سمجھ لیا، حالانکہ ہم اصل غلام کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین عز و جل کے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح حکمرانوں کو دیکھ لیں،
اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے، نہ خود نمازیں پڑھتے نہ قوم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھے، اپنے معاملات میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے، نہ ان کو دین کی صحیح تعلیم دیتے اور نہ عمل کر کے ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ایسے چلنا ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے حکمران دنیا کے سامنے نمونہ بن جائیں اسلام کے، اور نیچے سے ہم عوام بھی نمونہ بن جائیں، تو کس طرح پورے ملک میں انقلاب آئے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا اصل جو ہے وہ اصل چہرہ کیا ہے، اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ کیونکہ نیچے عوام تو عمل کر رہی ہوتی ہے لیکن حکمران عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو دوسرے کافر ممالک کے سامنے مسلمانوں کا اصل چہرہ نہیں جاتا۔ حکمران تو لگے ہوئے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، آوارہ گردیاں پھیلانے کے اندر۔ پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری قائم ہے، ڈرامہ انڈسٹری قائم ہے، اور دوسری طرف نماز روزے کی تلقین کرنے کے لیے کوئی وزارت نہیں، کوئی محکمہ نہیں، ہر کام کے لیے محکمہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے محکمہ بنایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے بھی کوئی محکمہ ہے۔ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں ایک محکمہ ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، ایک پوری وزارت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں باقاعدہ ایسا کوئی نظام نہیں۔ حکومت چاہتی نہیں کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں، حکومت چاہتی نہیں کہ سارے اہل پاکستان نمازی بن جائیں، تو پھر نہیں بنیں گے تو پھر نالائق بنیں گے، اللہ تعالیٰ پھر دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں یا نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں جو پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہمارے ان نیک بندوں کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو نالائق کہہ دیا۔ جس کو اللہ نالائق کہہ دے وہ لائق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی وہ لائق نہیں ہو سکتا، وہ نالائق ہی رہے گا۔ یعنی اللہ نے بے نمازیوں کو نالائق کہہ دیا ہے، ایسے نالائق پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ آج ہماری نوجوان نسل کا بھی یہی حال، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور مسجدیں ویران ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں، باقی ہر گناہ کا اڈا آباد ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نالائق قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا۔ انہوں نے دو کام شروع کر دیے کہ نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اب یہ توبہ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا، آیت نمبر 60 میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اور صحیح ایمان پر قائم ہو جائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو گھروں میں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔